السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمد اللہ تعالی علی سابق نعمائه وتوالي آلائه ونستزيده سبحانه وتعالى من فضله ونسأله العون والسداد ونصلي على صفوة أنبيائه وخاتم رسله وأصفيائه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان گرامی اقاب، آئیے کچھ عرض و معروف سے قبل نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و احترام کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیدی سندی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اشعار کی زبان میں فرماتے ہیں، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ یہ فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق کی جو آگ ہے، یہ وہ آگ ہے عاشقوں کے سینے میں کہ یہ آگ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور ان کے عشق کے صدقے میں جہنم کی آگ کو بجھانے والی ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ یہ عشق و محبت ہی کا نتیجہ ہے کہ یہ کائنات وجود میں آئے، ہم آئے، آپ آئے، اور اللہ کی تمام مخلوقات کو اللہ نے وجود عطا فرمایا۔ یہ سب عشق ہی کا نتیجہ ہے، یہ سب عشق ہی کا تماشا ہے، یہ عشق و محبت ہی کا ثمرہ تھا۔ کہتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے نہ صرف تمام صحابہ میں ممتاز بنایا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رہتی دنیا تک جتنے بھی لوگ وجود میں آئیں گے، ان سب کے درمیان انبیاء کرام کے بعد اگر سب سے افضل کوئی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت کا نتیجہ اور ان سے محبت کرنے کا صدقہ ملا ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء کا لقب، افضل البشر بعد الانبیاء کا جو مقام و مرتبہ حاصل ہے، یہ سب عشق و محبت کے نتیجے میں۔ اور یہاں پر ایک بات میں کہوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو افضلیت حاصل ہے نا،
انبیاء کے بعد تمام لوگوں میں جو سب سے زیادہ افضلیت کا مقام حاصل ہے، یہ افضلیت مطلقہ ہے۔ سنیں کیا ہے افضلیت مطلقہ؟ یعنی ہر اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے بھی وہ سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے، اور باطنی اعتبار سے بھی وہ سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے۔ اسی افضلیت مطلقہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے درمیان کچھ لوگ وہ ہے جو شیعہ کہلاتے ہیں، اور کچھ وہ ہے جو سنیوں کے لباس میں نیم شیعہ کہلاتے ہیں، کہ اپنے آپ کو تو سنی بتاتے ہیں، لیکن ان کا نظریہ اور ان کا اعتقاد جو ہوتا ہے وہ شیعوں کے نظریہ اور اعتقاد سے میل کھاتا ہے۔ آپ نے بچپن سے ایک شعر سنا ہوگا، دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر۔ اصل میں یہ ایک نظریہ ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان پھیلایا جا رہا ہے۔ علی کا پہلا نمبر، علی کا پہلا نمبر، یہ اہل تشیع کا جو نظریہ ہے کہ خلافت میں پہلا مقام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یہ اپنے اسی نظریے کو اس شعر کے ذریعے اہل سنت کے درمیان عام کرنا چاہتے ہیں، جبکہ نظریہ اہل سنت و جماعت کا کیا ہے کہ ہر اعتبار سے سب سے پہلا مقام اگر کسی کو حاصل ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ سمجھ رہے؟ اور ابھی تازہ ترین معاملہ ہے، کچھ سنی کہلانے والے لوگ ہیں، وہ اس شعر کے اندر گول مول کی باتیں کرتے، کہتے یہ شعر غلط نہیں ہے، یہ شعر صحیح ہے۔ اب کیسے صحیح ہے؟ یہ بالکل تازہ ترین معاملہ ہے۔ وہ کہتے وہ اس طرح صحیح ہے کہ ظاہری اعتبار سے حضرت صدیق، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اول مقام حاصل ہے، پہلا نمبر حاصل ہے، اور باطنی اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلا نمبر حاصل ہے۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ اشتباہ میں ڈال رہے ہیں اہل سنت و جماعت کے جو عوام ہے، جو سادے لوح عوام ہیں، انہیں پھنسایا جا رہا ہے۔ افضلیت مطلقہ کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ ہر قید سے آزاد ہے، ان کی افضلیت مطلب وہ ظاہری اعتبار سے بھی سب سے افضل و اعلیٰ ہے ابوبکر صدیق کی ذات، اور باطنی اعتبار سے بھی سب سے افضل و اعلیٰ۔ حکومت میں بھی پہلا مقام انہیں حاصل ہے، خلافت میں بھی پہلا مقام انہیں حاصل ہے، ولایت میں بھی پہلا مقام حاصل ہے، اور ظاہری اعتبار سے بھی انہیں پہلا مقام حاصل ہے، باطنی اعتبار سے بھی انہیں پہلا مقام حاصل ہے۔ اسے کہا جاتا ہے افضلیت مطلقہ، اور تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو پہلا مقام حاصل ہے، انہیں جو افضلیت حاصل ہے، یہ افضلیت ہر طرح کے قید سے آزاد ہو کر افضلیت مطلقہ ہے۔ ہر اعتبار سے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پہلے نمبر پر فائز ہے۔ تو یہ عشق و محبت ہی کا صدقہ اور عشق و محبت ہی کا نتیجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مرتبہ اور مقام ملا کہ رہتی دنیا تک جتنے لوگ آئیں گے یا آپ کے بعد صحابہ کے بعد جو لوگ آئے، آپ کے بعد صحابی تو ہوئے، تابعی ہوئے، تابعی ہوئے، قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں میں برے بھی ہوں گے تو اچھے بھی ہوں گے، اور ان اچھوں میں، ان نیکوں میں اللہ کا ولی بھی ہوگا، اللہ کی بارگاہ کا مقرب ہوگا۔ تو سب ہوئے، صحابی بھی بنے، تابعی بھی بنے، تابعی بھی بنے، ان کے بعد غوث بھی آئے، قطب بھی آئے، ابدال بھی آئے، قیامت تک اللہ کے نیک بندے بھی آتے رہیں گے، اللہ کے بارگاہ کے مقرب بندے بھی آتے رہیں گے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام و مرتبہ حاصل ہوا ہے، یہ مقام و مرتبہ کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ عشق و محبت ہی کا صدقہ، یہ عشق و محبت ہی کا ثمرہ، اور عشق و محبت ہی کا صدقہ تو ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، حاکم وقت، جلیل القدر صحابی، وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہہ کر پکارے یا سیدی، یعنی اے میرے سردار۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یا سیدی، یعنی اپنا سردار اور اپنا آقا کہہ رہے۔ یہ کس بنیاد پر کہہ رہے؟ اس بنیاد پر کہ حضرت بلال کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑی محبت ہی بڑا لگا ہوتا۔ یہ سب اس کو محبت ہی کی بات ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جب ان کے دلوں میں عشق و محبت کی تپش بڑھ جاتی تھی، عشق و محبت کی تپش بڑھتی تھی،
تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب حاضر ہوتے تھے. دنیا کے گوشے گوشے سے کئی ممالک سے لوگ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے تھے. جب بے قرار ہو جاتے، بے چین ہو جاتے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، ان کے دلوں کو اطمینان مل جاتا، ان کے دلوں کو چین و سکون میسر ہو جاتا. کسی مسلمان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، گناہ سرزد ہونے کے بعد نفس لعنت و ملامت کرے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پورا ماجرا بیان کر دیتے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں نسخہ کیمیا عطا فرما دیتے. ان کے دلوں کو سکون ملتا، چین ملتا، قرار ملتا، سرکار کی بارگاہ سے وہ رخصت ہو جاتے. لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد بظاہر یہ باتیں ممکن نہیں تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد بظاہر یہ باتیں ممکن نہیں کہ لوگ اس شاخان مصطفیٰ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ گناہگار امت سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اپنا دکھڑا سناتے، اپنا ماجرا سناتے، اپنے حالات دل کو بیان کرتے اور تسکین قلوب کا سامان لے کر سرکار کی بارگاہ سے واپس ہوتے. بظاہر ایسا کوئی ذریعہ وہاں موجود نہیں تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تو رحمت للعالمین ہے. قیامت تک جو لوگ پیدا ہونے والے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہر کسی کے لیے رحمت ہے. تو اللہ رب العزت نے گناہگار امت کے لیے ایک ایسا نوید جافزہ سنا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی اللہ رب العزت نے اس امت کو ایسی خوشخبری سنا دی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد بھی اگر کوئی گناہگار امت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو اللہ رب العزت سرکار کے صدقے میں اس گناہگار امت کی بخشش اور نجات فرما دے. اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اے محبوب، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، یہ گناہ کر بیٹھے، یہ اسیا شعار ہو جائے، جسے خطائیں سرزد ہو جائے، تو محبوب یہ گھبرائے نہیں، یہ تمہاری بارگاہ میں آ جائے. واستغفروا اللہ، اور اللہ رب العزت سے آپ کی بارگاہ میں آ کر مغفرت طلب کرے. واستغفر لهم الرسول، اور رسول ان کے لیے مغفرت طلب کرے، اللہ رب العزت ان کے گناہوں کی بخشش اور مغفرت فرما دے گا. اللہ رب العزت ان کے گناہوں کی بخشش اور مغفرت فرما دے گا. یہاں پر ایک بات بتایا، اللہ رب العزت نے ایک راستہ بتایا ہے، گناہوں کی بخشش کا ایک راستہ بتایا ہے، ایک در بتا دیا ہے، ایک جگہ بتا دی ہے. اپنی جانوں پر ظلم کر لو، گناہ کر بیٹھو، تم سے خطائیں سرزد ہو جائے تو کہیں اور نہ جانا، میرے محبوب کے در پر حاضر ہو جانا، میرے محبوب کے بارگاہ میں حاضر ہو جانا. میرے محبوب تمہارے لیے مغفرت طلب کر دے تو میں بھی تمہاری بخشش کر دوں گا، میں بھی تمہیں مغفرت عطا کر دوں گا. یہاں پر ایک بات بتائیں، قوم موسیٰ نے ظلم کیا، گناہ کیا. یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی باریکم. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، میری غیر موجودگی میں، میری عدم موجودگی میں تم نے بہت بڑا جرم کیا ہے، تم نے ایک عظیم گناہ کیا ہے. وہ گناہ یہ ہے کہ تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا ہے، تم نے شرک جیسا گناہ کیا ہے، شرک جو سب سے بڑا ظلم و سب سے بڑا گناہ ہے. میری قوم، تم نے اللہ کی نافرمانی کی، تم نے میری نافرمانی کی ہے. اس کے بعد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے فتوبوا الی باریکم، آؤ اللہ کی بارگاہ میں آؤ، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں آؤ، اپنے رب کی بارگاہ میں آؤ، اور رب کی بارگاہ میں آ کر توبہ و استغفار کرو، اللہ رب العزت تمہاری مغفرت فرمائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے جب گناہ کا صدور ہوا، ان کی قوم سے جب خطائیں سرزد ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی
اپنی قوم کے ہاتھ کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں لا رہے ہیں. دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی قوم سے جب خطائیں سرزد ہوئی اپنے قوم کے ہاتھ کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں لا رہے ہیں. لیکن جب امت مصطفیٰ سے خطائیں سرزد ہو رہی ہے تو اللہ یہ حکم نہیں فرما رہا ہے کہ میری بارگاہ میں براہ راست لے کر آؤ، بلکہ اللہ فرما رہا ہے پہلے میری محبوب کی بارگاہ میں لے جاؤ. محبوب اگر مغفرت طلب کر لے تب میں ان کی بخشش و مغفرت کر دوں گا. محبوب اگر مغفرت طلب کر لے تب میں ان کی بخشش اور مغفرت کروں گا. اسی مفہوم کو ہمارے امام اہل سنت مجدد دین و ملت سرکار اعلی حضرت اپنی زبان میں فرما رہے ہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کی قسم کھا کے فرما رہے ہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. تو یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا در ہے جس کا پتہ اللہ نے اپنے بندوں کو بتایا ہے کہ اے میرے بندے تم سے کوئی خطائیں سرزد ہو جائے، گناہوں کا صدور ہو جائے، اپنی جانوں پر تم ظلم کر بیٹھو، تمہیں آلام و مصائب گھیر لے، مشکلات کا سامنا ہو جائے، تو مقبولیت دعا کا سب سے مقبول بارگاہ اگر کوئی ہے تو میرے محبوب کا در ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ہے. درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خوش نصیب افراد حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں، حج کے لیے تشریف لے گئے جو شاقان مصطفیٰ ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. اور وہ بارگاہ ہے جس کے متعلق سرکار خود فرماتے جس کی حاضری کے متعلق من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. آپ نے آب زمزم نوش کیا، آپ نے آب زمزم نوش کیا، صفا و مروہ کی سعی کی، آپ نے مطاف میں طواف کیا، طواف کی سعادت حاصل کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی شفاعت کا مدعا اگر کسی سبب سنا رہے ہیں تو وہ اپنے قبر کی زیارت کے سبب سنا رہے ہیں. سرکار فرما رہے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. وہ اتنی عظیم بارگاہ ہے حتیٰ کہ جو اس بارگاہ کی زیارت کی نیت سے جائے، اس بارگاہ کی زیارت کی نیت سے جائے، نیت کیا ہو، مقصد کیا ہو، سرکار کے در کی زیارت کرنا ہے، سرکار کے کوچوں کی زیارت کرنا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کے حالات کا مشاہدہ کرنا ہے، اپنے ماتھے کی نگاہ سے سنہری جالیوں کو دیکھنا ہے. بندے کے اگر دل میں یہ نیت ہو اور وہ اس نیت کے ساتھ جائے اور جانے کے بعد پھر کوئی دوسرا نیک عمل بھی کرے، اس کے بعد کچھ اور بھی نیک عمل کرے، مقامات مقدسہ کی زیارت کرے اور جو نیک عمل ہو وہ کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرے در کی نیت کی زیارت سے آئے کل بروز قیامت اسی بخشش کرانا میرے ذمہ واجب ہو گئے. سبحان اللہ. تو یہ وہ عظیم بارگاہ ہے کہ جو وہاں جاتے ہیں بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں، قسمت کے بڑے دھنی ہوتے ہیں، جو نصیب والے ہوتے ہیں وہی جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں. ورنہ ہمارے درمیان کچھ بدبخت اور بد نصیب بھی ہوتے ہیں جو جاتے ہیں اور مکہ سے واپس چلے آتے ہیں، یا اگر مدینہ جاتے ہیں تو مرے مرے دل سے جاتے ہیں. مدینہ اگر حاضری بھی ہوتے ہیں تو مرے مرے دل کے ساتھ حاضری ہوتی ہے، اس اعتقاد اور نظریے کے ساتھ حاضری ہوتی ہے کہ جہاں میں آ رہا ہوں یہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں معاذ اللہ. اس نیت، اس عقیدے اور اس نظریے کے ساتھ ان کی حاضری ہوتی ہے کہ جہاں میں آ رہا ہوں وہ کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، جہاں میں آ رہا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ وہی ہے جیسے اور دوسرے بندوں کا مقام و مرتبہ ہے معاذ اللہ. تو جو ان نیتوں کے ساتھ
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو مقام و مراتب حاصل ہے ان کا اعتقاد رکھے بغیر وہاں پر جاتے ہیں تو وہ جیسے جاتے ہیں جس نیت کے ساتھ جس نیت کے ساتھ جاتے ہیں اسی حیثیت کے ساتھ واپس بھی آ جاتے ہیں. اور جو عشاقان مصطفیٰ ہوتے ہیں وہ اس نیت کے ساتھ جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں مالک و مختار بنایا ہے, اللہ رب العزت نے انہیں یہ اختیار و قدرت عطا فرمایا ہے کہ اگر ان کی نظر رحمت ہم پر ہو جائے, ان کے دربار میں اگر ہم حاضر ہو جائے, یہ نظر رحمت فرما دے تو جو میری بگڑی ہے وہ بدل جائے, جو میرے مشکلات ہے وہ مشکلات آسانیوں میں تبدیل ہو جائے. جب عشاقان مصطفیٰ اس نیت کے ساتھ حاضر ہوتے تو اللہ رب العزت ان کی نیت کے مطابق انہیں جزا عطا فرماتا ہے, اللہ رب العزت ان کی نیت کے مطابق انہیں برکت عطا فرماتا ہے. بڑی اونچی بارگاہ, بڑا اونچا مقام ہے مدینہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صحابہ کرام کو بڑی محبت تھی اس سرزمین سے, خدا اللہ کو اس سرزمین سے بڑی محبت, کیونکہ اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب کے آخری آرام گاہ کے لیے اس زمین کو منتخب فرما لیا تو یہی اس بات کی دلیل ہے کہ مدینہ اللہ رب العزت کو بھی بہت زیادہ عزیز و محبوب ہے. اللہ رب العزت کو بھی وہ جگہ, وہ مقام بہت زیادہ عزیز اور محبوب ہے, اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو وہ جگہ عزیز و محبوب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ صرف اس جگہ سے بلکہ سرکار مدینہ کے گرد و غبار سے بھی محبت فرمایا کرتے تھے, خود بھی محبت فرماتے اور اپنے صحابہ کو بھی محبت کا حکم دیتے تھے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کبھی سفر سے واپس تشریف لاتے, مدینہ کی سرحد میں داخل ہوتے, مدینے کے گرد و غبار, وہ پیارے پیارے گرد و غبار اڑ کر سرکار کے زلف مبارک, سرکار کے رخ زیبا پر پڑ جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس گرد و غبار کو صاف نہیں فرماتے تھے, اور کسی صحابی کے چہرے پر پڑ جائے وہ صاف کرنے کی کوشش کرے تو میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں منع فرماتے تھے. حتیٰ کہ سرکار نے یہ تک فرمایا ہے کہ مدینہ کے گرد و غبار یہ عام گرد و غبار نہیں ہے, بلکہ اللہ نے اس گرد و غبار کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ یہ گرد و غبار میری امت کے لیے شفا کا مقام رکھتی ہے. سبحان اللہ, مدینہ کے گرد و غبار کا یہ عالم ہے, مدینہ کے گرد و غبار کا یہ عالم ہے کہ ہم مریضوں کے لیے, ظاہری مریض ہو, باطنی مریض ہو, دل کے مریض ہو, جسم کے مریض ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس گرد و غبار کو شفا کا مقام عطا فرما دیا. تو جب شفا مدینے کے گرد و غبار کا یہ عالم ہے, مدینے کے گرد و غبار کا یہ عالم ہے, مدینے کی مٹی کا کیا عالم ہوگا. اور پھر زمین کا وہ خطہ, زمین کا وہ حصہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور والے جسم سے مس اور ٹچ ہے, اس کا عالم کیا ہوگا. علماء کرام فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک سے زمین کا جو حصہ ملا ہوا ہے, زمین کا وہ حصہ نہ صرف پوری روح زمین سے بہتر اور افضل و اعلیٰ ہے, بلکہ زمین کا وہ حصہ اللہ کے عرش سے بھی بہتر اور افضل و اعلیٰ ہے. مدینہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو وہاں جاتے ہیں خوش قسمت ہی ہوتے. اللہ رب العزت ہم سبوں کو وہاں کی حاضری بار بار نصیب فرمائے, ہم سبوں کو اس در کی حاضری بار بار نصیب فرمائے. ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ, آپ کی جلوہ گری بھی نہیں ہوئی ہے. ہزاروں سال پہلے, ہزاروں سال پہلے اسی علاقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ تخت پر اڑتے ہوئے گزر رہے تھے. ایک مقام پر پہنچ کر آپ نے تخت کو حکم دیا نیچے ہو جاؤ. تخت زمین پر تشریف لایا. آپ کے ساتھ اس وقت کے علماء بھی تھے, اولیاء بھی تھے, سب آپ کے ہمراہ تھے. وہ سب کے سب اسی تخت پر آپ کے ساتھ سوار تھے. آپ نے انہیں بھی حکم دیا کہ زمین پر اتر آؤ اور یہاں سے زمین کا کچھ خطہ ہے جو پیدل چل کر طے کرو. حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم پاتے ہی سب کے سب پیدل چلنے لگے, پیدل چلنے لگے. خود حضرت سلیمان علیہ السلام بھی پیدل چلنے لگے. جب زمین کا کچھ حصہ انہوں نے پیدل چل کر طے کر لیا, اس کے بعد آپ تخت پر سوار ہوتے ہیں. آپ کے حواری بھی آپ کے تخت پر سوار ہو جاتے ہیں. تخت پر سوار ہوئے, تخت اڑنے لگا.
تخت میں جب اڑنا شروع کر دیا لوگوں نے باادب ہو کر آپ سے سوال کیا، آپ سے پوچھا، اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام آخر اس زمین کو پیدل طے کرنے کی کیا وجہ تھی؟ یقیناً اس میں بڑی حکمت ہوگی، اس کی بڑی وجہ ہوگی، بڑا سبب ہوگا۔ آپ ہمیں بتائے کہ آپ نے زمین کا یہ مخصوص خطہ، یہ مخصوص حصہ پیدل چل کر آپ نے کیوں طے فرمایا ہے؟ آخر اس کی کیا فضیلت ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے؟ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں سنو، زمین کا یہ خطہ کوئی عام خطہ نہیں ہے، زمین کا یہ عام حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہی زمین ہے جس زمین میں یہاں تو آج جنگل ہے نا، لیکن ایک وقت آئے گا یہاں ایک شہر آباد ہوگا، شہر آباد ہوگا، اور اسی زمین پر اللہ کے سب سے محبوب نبی، اللہ کے آخری نبی جلوہ فرما ہوں گے، اور اس کے بعد زندگی کے آخری ایام گزاریں گے، اپنے اصحاب کے ہمراہ یہاں وہ رہیں گے، حتیٰ کہ زمین کا یہی وہ خطہ ہے جہاں پر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرمائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اس زمین کا ادب بجا لایا، اور اس زمین کے اوپر سے میں نہ گزر کر میں نے اس زمین کو پیدل طے کرنا بہتر سمجھا۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری سے ہزاروں سال پہلے مدینہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب بجا لا رہے ہیں۔ آج اگر حضرت سلیمان علیہ السلام مدینہ شریف آ جائے، ذرا تصور کرے تو پھر ان کے ادب و احترام کا کیا عالم ہوگا، جبکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں جلوہ فرما ہے، وہاں مسجد نبوی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یادیں موجود ہے۔ اگر آج ہے تو سلیمان علیہ السلام وہاں تشریف لے آئے تو پھر ان کے ادب کا بڑا عجیب ہی عالم ہوگا۔ تو مدینہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ رب العزت ان کا ادب و احترام ہمارے لیے حرز جا بنائے۔ اللہ رب العزت مدینہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔